بڑی دعادار تقریر میں نے قومی اسمبلی کی تاریخ میں بڑی کم دعادار تقریر ایسی سنی جو عمران خان صاحب نے آج کر دی ہے. ان کے آئیڈیا سے چاہے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کروں یا ایگری کروں, لیکن آج کمال انہوں نے اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کر دیا. اور ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر شوکت خانہ میں بھی کرپشن ہے تو حکومت کو اب کی یاد آئی, اور وہ کرپشن پکڑنی جو ہے وہ حکومت نے پکڑنی ہے, نہ کہ پریس کانفرنسیں کرنی ہے انہوں نے. اور انہوں نے اپنے آپ کو اور شوکت خانم کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو احتساب ہوگا, جو چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم کیا جائے کمیشن, جس کے اندر فورینزک ایکسپرٹ بھی شامل ہوں, انٹرنیشنل آڈٹ کے بھی لوگ شامل ہوں, جو وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے ایکسپرٹ ہوں, اس میں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اور شوکت خانم کو سب سے پہلے رکھا ہے اور نواز شریف صاحب کو اس کے بعد رکھا ہے. انہوں نے کیا کہا, دلچسپ تقریر تھی آج کی, ذرا تھوڑا سی کلپ سنتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کمیشن بنائے, سب سے پہلے عمران خان کی انویسٹیگیشن کریں. میاں صاحب سے بھی پہلے میری انویسٹیگیشن, پھر سارے شوکت خانم کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں, اس کے انڈاؤمنٹ فنڈ کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں, سارا کچھ کھولیں. اس کے پاس آڈٹ رپورٹس ہیں. میرے بنی گالا کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا, ایک وزیر کا بیان ہے کہ جی بنی گالا میں بھی پتہ نہیں کدھر سے پیسہ ہے. میں بنی گالا کا آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی ساری جو 18 سال باہر کمائی کی, باہر سے ایک فلیٹ جو تھا وہ بیچ کے بینک کے ذریعے پیسہ لے کے آ کے بنی گالا کی پراپرٹی خریدی ہے. کوئی چاہتا ہے میری انویسٹیگیشن کرے. میں ہماری طرح کے لوگوں نے پاکستان کو فائدہ پہنچایا, کیونکہ 19 ارب ڈالر پاکستانیوں کا اوورسیز کا ریمیٹنسز کا آتا ہے پاکستان میں, ان پہ پاکستان چل رہا ہے, اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے جو پیسہ باہر جاتا ہے. عمران خان صاحب نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے, اور اس تقریر کی اس ترازو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا بھی احتساب کیا جائے, شوکت خانم کا بھی کیا جائے, اور پرائم منسٹر کا بھی کیا جائے. یہ پاناما لیکس کس حد تک آگے جائیں گی اور کیا کروٹ لیں گی, میں ایک مختصر سا وقفہ لوں گا, اور وقفے کو واپس آئیں گے تو لطیف کھوسا صاحب, علی محمد خان صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ لوگ امید ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور ایک اور بڑا اہم شخصیت سے میں بات کرنا چاہوں گا, ہارون رشید صاحب ہیں. ان کا میں آج کالم پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو کچھ پیسوں کے بارے میں بتایا تھا. وہ پیسے کیا تھے اور اس پیسے کے بارے میں کیا بتایا تھا ہارون صاحب کو, یہ ہارون صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کوئک وقفے کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. عمران خان صاحب نے آج بڑی دعادار تقریر کی, اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. بال جو ہے بیسیکلی حکومت کورٹ میں ڈال دی ہے. مظہر عباس صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی کامران آ رہی ہے مجھے. مظہر صاحب, آج کی جو سپیچ تھی بڑی دعادار ہے عمران صاحب کی, کتنا ویلیو کریں گے اس کو, کتنا کریڈٹ دیں گے, اب کتنا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بال پرائم منسٹر کے کورٹ میں ڈال دی ہے اب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر کے؟ عمران خان کامران مجھے آج بالکل اپنی پیک پر نظر آئے, جب وہ ایز اے کرکٹر تھے اور بڑی تیز گیند کرایا کرتے تھے, اور میں نے اس اسٹیڈیم میں جس میں انہوں نے وشوناتھ کو انڈین اسٹار بیٹسمین کو آؤٹ کیا تھا, اس طرح کی ان سنگر اور آؤٹ سنگر ان کی نظر آئی مجھے آج. وہ بڑی اچھی بیلنس تقریر تھی عمران خان کی. انہوں نے الفاظ کے چناؤ میں میرا خیال ہے انہوں نے اپنی تقریر میں تیاری بہت کی تھی, جو نارملی عمران خان کی تقریر میں مسنگ ہوتا ہے. لیکن ایک مجھے جو کامران جو چیز مسنگ نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ عمران خان نے اس پورے آف شور اسکیم میں پیپلز پارٹی کو بیل آؤٹ کر دیا. پیپلز پارٹی کا کہیں ذکر نہیں کیا. عمران خان کی کوئی تقریر زرداری صاحب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی. تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں اس مسئلے پر شاید کمپرومائز ہوا ہے. بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا یہ. اور عمران خان سے زیادہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ خورشید شاہ نے جو جس آف شور کمپنیز کے حوالے سے بے نظیر بھٹو مرحومہ کا نام آیا ہے, رحمان ملک کا نام آیا ہے, اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا خورشید شاہ نے. بڑا اچھا پوائنٹ ہے مظہر صاحب آپ کا. میں کیا خورشید شاہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں؟ سر میں یہی پوائنٹ پوچھنا چاہوں گا اپنے پینلسٹ سے. مظہر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا, لیکن ایک منٹ کے لیے کوئکلی ہارون صاحب کو میں نے لینا. ہارون رشید صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی. سر آپ کا آج کا میں کالم پڑھ رہا تھا, آپ نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے آپ کو بتایا کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنے کا, تھوڑا بتائیں گے یہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیے یہ 4-5-6-7 سال پہلے کی بات ہے. ایک بہت لمبی میٹنگ انہوں نے مجھے کی. انہیں پرابلم یہ تھا کہ اس وقت میں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ 500 ملین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ ہے, اور مجھے یہ اطلاع ملی تھی ان کے حسین نواز کے پارٹنر نے, حسین اور حسن نواز کے پارٹنر نے بتایا تھا میرے ایک دوست کو. اچھا. اس پہ انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی بہت لمبی چوڑی,
جس طرح نواز شریف صاحب نے تفصیلات بتائی اپنے خاندانی کاروبار کی، انہوں نے اپنے خاندانی کاروبار کی تفصیلات بتائیں، اور یہ میرے والد نے ایسا کیا، میرے چچاؤں نے یہ کیا، جو بہت لمبی ڈیٹیل تھی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو ریز نہ کریں. میں نے کہا آپ بتائیں کتنے پیسے بھیجیں. انہوں نے کہا 30-40 ملین ڈالر اپنے اخراجات کے لیے. 3 سے 4 کروڑ ڈالر شہباز شریف صاحب نے کہا آپ سے کہ بھیجیں انہوں نے. جی شہباز شریف صاحب نے کہا. اچھا کس طرح بھیجیں یہ بتایا انہوں نے آپ کو؟ نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ظاہر ہے ہنڈی سے بھیجے گئے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ دراصل اس وقت نہیں بھیجے گئے، یہ 92-3 میں بھیجے گئے تھے، اور اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ موٹر وے سے پیسے کمائے گئے. اچھا ہارون صاحب یہ تو آپ نے کمال ہی انالیسس کر دیا. تو یہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو کہا کہ جی میں نے 500 ملین نہیں بلکہ صرف 3-4 کروڑ ڈالر. میں نے نہیں، میری شہباز شریف کی تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، نہ ان کے بچوں کی ہے، ابھی تک ریکارڈ میں نہیں آئی ہے. بالکل نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کی ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ کو دوبارہ بھی میں زحمت دے سکتا ہوں تھوڑی دیر میں اگر بریک کے بعد؟ جی بہت شکریہ ہارون صاحب کو دوبارہ دیں گے. میں اب یہ مظہر عباس صاحب کی بات جو ہے یہ رکھتا ہوں لطیف کھوڑا صاحب کے سامنے. کھوڑا صاحب کوئی کمپرومائز ہو گیا خوشی شاہ صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ مظہر صاحب نے پوائنٹ ریز کیا، آپ نے بات نہیں کی آج، انہوں نے صرف نواز شریف صاحب کوئی ایسی تیسی کی ہے. کھوڑا صاحب دیکھیے کمپرومائز کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اتنا یہ گمبھیر مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں ہمارے جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں ان کے خانوادے پر اس طرح کے الزامات ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی دولت جو ہے پاناما باہر کے آف شور کمپنیز میں جس انداز سے جو ان کی کمپنیز ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پیسہ بھیجا گیا ہے، ملک کو غریب سے غریب تر کیا جا رہا ہے، ملک پر قرضے سے قرضہ لے کر اس پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور ان کی ماشاءاللہ کارپوریٹ جو ہے امپائر ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انہوں نے جتنے تضاد بیانی انہوں نے اس معاملات میں کی ہیں، اور خصوصاً پاک لین کے جو ان کے سویٹس ہیں فلیٹس ہیں وہ کبھی 4 کہتے ہیں کبھی 2 کہتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ تو وہ الزام ہے جو نواز شریف صاحب کی حکومت آپ لوگوں پہ بھی لگاتی رہی اور آپ نے ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا. یہ آف شور، یہ سر محل، یہ تو آپ اس کو تو آپ لیگل ہی سمجھتے ہیں نا. تو پھر بے نظیر صاحبہ کا نام بھی ہے، رحمان ملک کا نام بھی ہے، تو پھر آپ جب جس چیز کو آپ لیگل سمجھتے ہیں اور آپ کا بھی نام ہے، آپ کس طرح ان پہ الزام لگا رہے ہیں یہ والے؟ چلے پی ٹی آئی تو لگا رہی ہے، تو ڈیفرنٹ ایشو ہے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں بے نظیر کا تو میں چونکہ وکیل رہا ہوں سارے کیسز میں، بے نظیر کا تو میں کہہ سکتا ہوں بالکل کوئی ایسا ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے کسی آف شور کمپنی میں، یہ میں دعوے سے اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں. رحمان ملک صاحب کا مجھے نہیں پتا ہے، یہ وہ خود جواب دیں گے. میں کہتا ہوں کہ بالکل اکراس دا بورڈ اور روتھلیس قسم کا جو ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جوڈیشل کمیشن کے ہمیں یا کمیشنوں کے ہمیں یہ ان کے پیچھے کیا کریں سر؟ فوج کو بلا لیں صاحب کے لیے، کس کو بلائیں؟ آئی ایس آئی کو انگیج کر لیں، ایم آئی کو لائیں بیچ میں. کس نے کہا یار کامران مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، خدا رہا ججوں سے باہر نہیں نکل سکتے کیا؟ ججز ریٹائرڈ کے علاوہ اس پاکستان میں سر سجیسٹ کریں نا، اس کے علاوہ کیا کریں؟ آپ جیسے لوگ سر میں کہتا ہوں کہ آپ بنائیے گا ایک ایسا کمیشن. پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، جرنلسٹ میں بھی موجود ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں بھی موجود ہیں، آپ کے جو ہے آئی ٹی آپ کے انٹیلیجنسیا میں بھی موجود ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ اور بہت سے ان امپیچبل لوگ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں. آپ خدا رہا ان لوگوں پر جو ہے ایک بنائیے گا جو آپ کی جو ہے اس میں ٹیکنوکریٹس کو شامل کریں، فورینزک اس کا جو ہے پورا کریں. یہ تو ایسا اتنا آسان کام ہے، اس کا اوریجن یہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں گیا وہاں سے. دیکھیے کمپنی کھولنا تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، یہ نہیں کہتے ہیں. اس کو تو تہمینہ جو شہباز شریف ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جو ہے یہ پیسہ واپس کریں، اگرچہ وہ غیر قانونی نہ بھی ہو لیکن غیر اخلاقی ہونے کے صاحب بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، بھی بھیانک اور بڑا جرم ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک. علی محمد خان صاحب آج شوکت خانم کو بھی احتساب کے لیے پیش کر دیا آپ نے، عمران خان صاحب نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. آپ کے نزدیک کون کرے احتساب؟ ججز، نیب، ایف آئی اے؟ واٹ شوڈ بی دا موڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. کامران شاہد آج بہت عرصے بعد مجھے قومی اسمبلی میں مزہ آیا. اور مجھے مزہ آیا، میں ایک ایسے آدمی کے پیچھے بیٹھا تھا جو اصلی شیر تھا. اور یہی ہے اسلام کا اصل وصف کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں.
اور کامران بہتر ہے کہ اس جہان میں احتساب سے پہلے آدمی اپنا احتساب در کروا لے، کیونکہ اس احتساب کے سامنے کھڑے ہونے کی ہماری ہمت تو نہیں میرے بھائی. صحیح. دیکھیں آج خورشید شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور میں جو ہمارے سینئر ترین لائر ہیں اپنا لطیف صاحب، انہوں نے بھی اس کی بات کی، اور میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری صداقت، ساری شرافت، ساری ریاضت صرف ہمارے سابقہ جج یا جج حضرات میں ہے؟ یہ جانتے ہوئے اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے اپنے ایک دادا مرحوم واز ہائی کورٹ جج، تو اس سے زیادہ کسی جج کو بری نہ لگے کیونکہ میں اپنے دادا کے بارے میں بھی یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ناؤ دا پوائنٹ از جج بائی ٹریننگ از گڈ فار جوڈیشل آفس، بٹ کامران شاہد صاحب دس از سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو انویسٹیگیٹ، اور دس از سم تھنگ وچ از انوالوڈ ود وائٹ کالر کرائمز. فورسینک آڈٹ چاہیے. میں سمجھتا ہوں دا بیسٹ پاسبل روٹ فار دس وڈ بی کہ ایک تو میاں صاحب خود انیشیٹو نہ لیں، جو انہوں نے کرنا تھا ہم نے دیکھ لیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ذریعے جو بھی اب وہ پینل بناتے ہیں، اگر کوئی لازماً کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج رکھنا بھی ہے تو اس کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کی کوئی فورسینک آڈٹ ایک ریپیوٹڈ فرم کو ٹچ کیا جائے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ کو پتا ہوگا کہ جج جو ہیں ان کی عدالت میں ثبوت لے کے جایا جاتا ہے. جج بائی ٹریننگ وہ ہی از ناٹ تلاش نہیں کرتے انویسٹیگیشن. اور اس میں مت بولیے کہ اس میں انٹرنیشنل پاکستان سے باہر کے ادارے، پاکستان سے باہر کی جگہیں انوالو ہیں. کہیں پیسے گئے، یہاں سے سعودی گئے، پتہ نہیں کدھر گئے. دس از اے منی ٹریل، یو ہیو ٹو ٹریک اٹ ڈاؤن. پیچھے آپ نے ٹریس ڈاؤن کرنا ہے کدھر سے پیسے گئے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں، جو ایک چیز آج ریز ہوئی، عمران خان صاحب نے بھی کی اور خورشید شاہ صاحب نے بھی کی، میں اس پہ آپ کی توجہ ناظرین کی بھی چاہتا ہوں. جی. جب آپ کا حکمران خاندان اپنے پیسے باہر آف شور اکاؤنٹس میں رکھتا ہے تو وہ میسج باقی دنیا کو یہ دیتا ہے کہ یہ ملک انویسٹمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کوئی ایسا باپ دیکھا جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ننگ دھڑنگ رکھے، باہر کے بچوں کو کپڑے پہنائے؟ ایسا باپ دیکھا جس کے اپنے گھر میں لوگ دوائیاں نہ ہونے سے مر رہے ہیں اور وہ دوائی باہر رکھے؟ کوئی ایسا باپ دیکھا جس کے اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہوں اور روٹی گھر میں نہ لائے؟ اگر میاں صاحب اس ملک کے لیڈر ہیں، اگر وہ اس ملک کے لیڈر روحانی باپ ہوتا ہے تو یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو ننگا بغیر دوائی کے بغیر کپڑوں کے رکھ رہا ہے؟ میاں صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ادارے اور اوورسیز پاکستان میں پیسہ بھیجیں، پاکستان ترقی کرے، تو سب سے پہلے اپنے سارے اثاثے وہ کہتے ہیں نا لیٹس پٹ آل سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے باسکٹ میں اپنے اثاثے لائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. پاکستان سے باہر پیسے رکھو گے تو دس ول مین کہ اٹ از ایل ول، اٹ از میلس. رائٹ. اس میں بدنیتی ہے. کوئکلی مظہر عباس صاحب، آپ یہ ہائی مورل گراؤنڈ جو لیا ہے پی ٹی آئی نے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ آن گراؤنڈ بھی ایسے ہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے؟ یور ٹیک، انڈیپینڈنٹ ٹیک آف یورز آن دس. ویسے بڑی خوشی ہوئی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی قریب آ رہے ہیں. اچھا. اور یہ اچھا ہوا کہ خورشید شاہ کی تقریر میں انہوں نے یہ چیز لی، لیکن جو میں نے پوائنٹ ریز کیا تھا اس کی بات نہیں کی کہ اس میں پیپلز پارٹی کے اپنے اوپر جو الزامات ہیں اس کا ذکر عمران صاحب نے نہیں کیا. کیوں نہیں دفاع کیا؟ لیکن مدد صاحب انہوں نے اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کر دیا نا. یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک ہائی مورل گراؤنڈ تو لیا انہوں نے عمران نے. نہیں عمران کی میں نہیں بات کر رہا، میں خورشید شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا خورشید شاہ صاحب. خورشید شاہ صاحب نے کی بھی پارٹی کا نام آیا ہے نا، ان کے ٹھیک ہے سر. لیکن اس سے آگے مدد صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت بال جو ہے کیا عمران نے اپنی سپیچ کے ذریعے گورنمنٹ کے کورٹ میں نہیں ڈال دی جب انہوں نے کہا کہ ایک ایسا احتسابی کمیشن جو مجھ سے سٹارٹ کرے؟ پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر تو ہونا چاہیے. نہیں بالکل. دیکھیے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ججز کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں آخر؟ کیوں ہے جب عمران خان نے دھرنے کی تحریک چلائی تھی تو کیوں جوڈیشل کمیشن کی بات کی؟ ججز اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کمیشن میں کیونکہ جو لا کے کیسز جو لا پوائنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے، لیکن اس کو آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا آڈٹ وہ لا کے. مدد صاحب بہت شکریہ. مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. آپ کا شکریہ، آپ اس شارٹ نوٹس پہ آئے. ویورز میں اس لیے بریک لے رہا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فیصل چودھری صاحب جو وزیر مملکت کیڈ ہے، ان کا اوبیسلی کمٹمنٹ ہے، وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے اسمبلی سیشن کی وجہ سے. ہم چاہیں گے کہ بریک کے فوراً بعد ان کو انگیج کریں تاکہ ایک بیلنس انالیسس لوگوں کے سامنے جائے. اور آج کی سپیچ جو ہے اس کی مزید کلپس آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. بڑی دھواں تقریر تھی عمران صاحب کی، اور میرے نزدیک بال انہوں نے گورنمنٹ کورٹ میں ڈال دی جب خود کو اور اپنے ہاسپٹل کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کیا. ہارون رشید صاحب کے پاس بھی میں جاؤں گا کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ بتایا تھا کچھ سال پہلے
کہ 4 سے 5 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گئے برطانیہ میں. اس پہ بھی پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب سے بھی, ہارون صاحب سے بھی. بریک کے بعد واپس ہمیشہ کی طرح حسب ذائقہ حسب توفیق پی ٹی وی نیوز نے آج تقریریں نہیں شائع کی, حالانکہ سرکاری چینل ہے, عوام کے پہل چلتا ہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ کرٹیسزم آ رہا ہے پرائم منسٹر, انہوں نے کی نہیں. آج اس کی ایک کلپ دکھا رہا ہوں آج کی, کیونکہ ٹیکنالوجی تو خیر بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, پی ٹی وی نیوز کو اس بات کا نہیں پتا, وزارت اطلاعات نشریات کو. ہمارے پاس پھر بھی کلپس آ گئیں. آج کی اس کی ایک کلپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی, اور پھر واپس آتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب سے کچھ سوالات کرنے. میں یہاں آپس بیٹھا ہوا تھا, اسی وزیر نے جو زبان میرے اوپر استعمال کی, میں چپ کر کے سنتا رہا, میری ساری پارٹی چپ کر کے سنتی رہی. ہم آرام سے بیٹھے, کیونکہ جمہوریت کے اندر حوصلہ چاہیے, برداشت چاہیے, آپ کو حوصلہ چاہیے, دلیری چاہیے. جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی آپ اپنی بات کر دے اور اگلے بیٹھ کے پرائم منسٹر بیٹھا سن رہا ہے, اور اس طرح کی زبان غیر پارلیمنٹری زبان استعمال کی جا رہی ہے. یہ تقریباً میں کرے, پارلیمنٹ میں ایسی زبان استعمال نہیں ہوتی, اس لیے اس کو پارلیمنٹ غیر پارلیمنٹری کہتے ہیں. آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں, اور پرائم منسٹر بڑی خوشی سے معصوم سا چہرہ بنا کے ہنس رہا ہو اور تماشا دیکھ رہا ہو کہ ایک آدمی ایک پارلیمنٹری لیڈر کو ذلیل کر رہا ہے, اور آپ اجازت دے دیں, اور پھر جب وہ بولنے لگے تو یا شور مچا دیں. حوصلہ رکھو, دلیر ہو, دل گردہ رکھو. میری بات ہے. طارق فضل چودھری صاحب حوصلہ رکھیں, پی ٹی وی نیوز کو بھی آزاد کریں, وہ بھی تقریر دکھایا کریں, ہمارے پہل چلتا ہے حضور, پورے پاکستان کی آواز ہے. آپ کیوں روکتے ہیں ان کو, کیوں حوصلہ نہیں حکومت کے اندر؟ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامران صاحب, پوری دنیا میں ایسے چینلز موجود ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی پوری کارروائی دکھاتے ہیں. ہم پارلیمنٹ کے جو پوری کارروائی ہے اسے دکھانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک چینل لانچ کیا جائے. باقی آپ مجھے یہ بتائیں, جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پی ٹی وی کب پارلیمنٹ کی جو لائیو کوریج ہے اسے دکھاتا ہے, پارلیمنٹ کا بہت دفعہ دکھاتا ہے, جب پرائم منسٹر خطاب کرتے ہیں دکھاتا ہے, اگر کسی وجہ جب خواجہ آصف صاحب خطاب کرتے ہیں دکھاتا ہے. طارق صاحب, اگر کسی وجہ سے پارلیمنٹ کے اجلاس کی کارروائی دکھائی جاتی ہے تو وہ باقاعدہ اجازت کے تحت دکھائی جاتی ہے, ورنہ ہر وقت پارلیمنٹ کے اجلاس کی کارروائی. تو آپ کیوں نہیں اجازت دیتے سر, کیوں نہیں آزاد کر دیتے پی ٹی وی نیوز کو؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ کی حکومت, آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں آزاد کرتے؟ کر دیں آزاد. یہ آزاد کی بات نہیں ہے, دیکھیں یہ ایک پالیسی کی بات ہے, یہ کوئی آزاد کی بات نہیں ہے. میں اس سے اگلے سوال پہ آؤں طارق صاحب, اس پہ پی ٹی وی میں ایک پروگرام پورا کروں گا آپ کے ساتھ. میں سمجھ رہا ہوں کہ جس دن وہاں پہ ہلا گلا ہو, لڑائی ہو پارلیمنٹ میں, اس دن اسے دکھا دیا جائے. سچائی دکھائے سر, چاہے ہلا گلا نہ ہو. طارق صاحب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی اسپیچ بھی دکھائی جائے, دوسروں کی بھی دکھائی جائے. نہیں نہیں, پارلیمنٹ لوگوں ہمارے ریسپیکٹڈ ایم این ایز ہیں, وہ کیوں کریں گے اس طرح اپنے ساتھ؟ جس دن شور لگ رہا ہو. نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جس دن شغل نہ بھی لگ رہا ہو تب بھی دکھائیں. طارق صاحب, جس دن شغل نہ بھی لگ رہا ہو تب بھی دکھائیں. آپ صرف یہ کہہ رہا ہوں, پالیسی کی بات ہے. میں آپ چلے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگی, پرویز رشید صاحب سے پوچھ لیں گے. میں اگلا سوال پوچھ لوں آپ سے سر, میں اگلا سوال پوچھ لوں آپ سے. ٹائم جو ہے طارق صاحب, اگلا اس میں وقت ضائع کرنے کا فائدہ کچھ نہیں. اگلے سوال پہ چلتا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہارون صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہارون رشید صاحب نے کالم بھی لکھا ہے دنیا اخبار میں, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو بتایا کچھ سال پہلے کہ کوئی 3-4 کروڑ ڈالر بھجوائے گئے تھے پاکستان سے برطانیہ میں, اور وہ پراپر بینکنگ سسٹم کے ذریعے نہیں بھجوائے گئے تھے. ہارون رشید صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ہم تو ان پہ بہت یقین کرتے ہیں. کیا آپ ان پہ بھی انکوائری کرنا چاہیں گے, شہباز شریف صاحب سے پوچھیں گے؟ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ غیر قانونی طریقے سے پیسہ بھجوایا انہوں نے باہر, ہارون رشید صاحب کو. طارق صاحب, میں ہارون رشید صاحب کو, میں ہارون صاحب کو بالکل دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ آگے کمیشن کے سامنے دیں. اگر ان کے سامنے شہباز شریف صاحب نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے جو کسی حوالے سے بھی قانون کی زد میں آتا ہے, منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے, میں کھل کے بات کر دیتا ہوں, تو برائے مہربانی تشریف لائیں. حلف نامے کے اوپر ظاہر ہے وہ کورٹ کا ایک طریقہ کار ہے, یہ بیان اپنا اور یہ اپنا جو بیان حلفی ہے یہ آپ کمیشن کے سامنے, یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے, میڈیا کے سامنے پیش کرنا. ٹھیک ہے, اب میں ہارون صاحب سے پوچھتا ہوں, اب ہارون صاحب کی بات سنیں گے. جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہارون صاحب کے اوپر ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب آپ ان کی بات سن لینا ذرا ہارون صاحب کی. جی ہارون صاحب, میری بات سنو. جی جی, یہ بیچارہ ملازم آدمی ہے, میں کمیشن کے سامنے جاؤں, ان کے ابا کا نوکر ہوں, میں کمیشن کے سامنے جاؤں, میں حلفاً کہتا ہوں شہباز شریف نے مجھے کہا 30-40 ملین نوکر آپ ہوں گے کسی کے,
سمجھ آئیے؟ اور نوکر کون تجھے ہے؟ تجھے مت کریں. یہ پچھلی CBI دفعہ کی آپ نے وزارت بدتمیزی کی کس نے لی تھی ہے؟ اور میں نے آپ کی بدتمیزی سنی تھی. میں میں نوکر اس کے نہیں ہوں کسی سامنے کا, میں جاؤں پولیٹیکل ورکر ہوں. کمیشن کے سامنے منہ کیوں؟ سنبھال کے بات کریں. میرا کوئی انٹرسٹ ہے؟ جی اچھا چلے. میں نوکر نہیں ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, ایک سیاسی ورکر ہوں میں. چلے الیکٹڈ لوگ ویسے عوام کے تو جس وہ ہوتے طرح ہی کا ہیں. سیاسی ورکر ہو ساری دنیا کو طریقے سے بتائیں. بات کریں. چلے سر لینگویج کو دنیا کو پتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ رہیں. اچھا طارق بھائی ایک منٹ. ہارون صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کہہ رہے کمیشن کو بیان دیں تو اس سے کمیشن اگر کریڈیبل بن جائے تو اس میں کیا برائی ہے گواہی دینے میں, شہادت دینے میں؟ ہارون صاحب بھائی انویسٹیگیٹو کمیشن بنائے نا, جیسے سیٹل کمیشن بنایا تھا ریاض ملک کے اور ارسلان کے جھگڑے میں. یہ صحیح. پولیس افسروں کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا. سپریم کورٹ اختیار دیتی ہے انویسٹیگیشن کمیشن کو. صحیح. وہ ISI, MI, FBI, پولیس, محکمہ مال سمیت ہر ایک کو پابند کر سکتا ہے, گرفتاریاں کر سکتے ہیں اگر کوئی کمیشن پولیس افسروں کا بنے, یہ صحیح بات ہے. انویسٹیگیشن افسروں کا ہو, FIA کا ہو. وہ یعنی چیف پرائم منسٹر کے بیٹوں پہ الزام ہے اور جج وہ مقرر کریں گے اور وہ معزول شدہ ہوگا اور اس کے ریفرنس اور ٹرمز وہ طے کریں گے. اور ایک ظفر اللہ شیخ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی طرح ملازم ہے اور وہ طے کر رہے تھے کہ جج کون ہوگا بیٹھ کے. یہ خود ہی طے کریں گے طریقہ کار بھی اور خود ہی سارا فیصلہ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں, میں اس پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ شہباز شریف نے مجھے کہا کہ 3-4 کروڑ ڈالر بھیجے ہیں اور وہ بڑے اپالوجیٹک تھے, وہ کہتے ہیں آپ 500 ملین ڈالر کی بات نہ کریں. تو میں کیسے نہ کرتا جو اصولی بات تھی. بھائی انہوں نے نوکریاں کرنی ہیں اور ان کے سامنے ہم جا کے پیش ہو. سبحان اللہ, اسی طرح کا کوئی جج ڈھونڈ کے لے آئیں گے اور میں سویرے 8 بجے اٹھ کے اس کی خدمت میں پیش ہوں گا, اس کو مائی لاڈ کہہ رہا ہوں. طارق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کوئی کمیشن تو کریڈیبل قائم کرے گا پھر ہارون صاحب جائیں گے اگر کوئی کریڈیبل کمیشن ہوگا. طارق بھائی صاحب کمیشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے, کمیشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. کمیشن کی ایک دفعہ تشکیل ہو جائے, چیف جسٹس صاحب بھی اس میں ہیں. ویسے طارق صاحب ایک بات بتائیے سر, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یو آر ویری ریسپیکٹیبل فار می. کسی بیوروکریٹ کے کمیشن کا سربراہ نہیں بنایا گیا. ڈاکٹر صاحب ایک میری بات, ایک سوال آپ سے کابینہ میں سے کوئی وزیر اس کمیشن کا سربراہ بنا ہے. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے. ہارون رشید صاحب الزام لگائیں آپ کے اوپر, یا میں لگاؤں, یا علی محمد خان صاحب لگائیں, یا لطیف خور صاحب لگائیں, آپ کا یہ تھوڑی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ عدالت میں لے جائیں ہم سب کو؟ یہ جہاں کالم چھپا ہے, زبان زدام سب اوپن پبلش ہوا ہے, آپ ہارون صاحب پہ لگا دیں مقدمہ, چلائیں ان کے اوپر اگر انہوں نے غلط بات کی ہے. آپ مقدمہ اچھا شہباز شریف صاحب گواہی دے دیں آگے کہ انہوں نے نہیں کہا. جی کامران صاحب, اگر ہم یہ پتھر اٹھا کے پھرتے رہیں گے نا تو یہ گلیوں میں پتھر اٹھا کے پیچھے ہی پھرتے رہیں گے سب کے. منزل بڑی آگے ہے, کام بہت کرنا ہے. روز آپ کالم اٹھا کے دیکھیں جو کچھ ہمارے خلاف چھپتا ہے, اپوزیشن کے خلاف جو چھاپتی ہے, جو ہمارے خلاف اخباروں میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے روزانہ کی بنیادوں سر ہارون صاحب کا کہنا بڑا کریڈیبل ہے, میں کسی اہل غیر نتو کی بات نہیں کر رہا, ہارون صاحب کا کہنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے. میں ہارون صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات میں کہہ رہا ہوں, لیکن ان کا کہنا امپورٹنٹ ہے. آپ کو ان پہ, حالانکہ میرے کولیگ ہیں, میں کہتا ہوں مقدمہ کر دیں اگر آپ سمجھتے جھوٹ بول رہے ہیں, ختم ہوگی بات. میں کہتا ہوں جی پاناما لیکس میں, اور اگر آپ مقدمہ نہیں کرتے تو ان کی بات زیادہ سچی ثابت ہو جائے گی. یہ بھی آپ کو عرض کر دوں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ جو انفارمیشن دی گئی ہے پاناما لیکس میں وہ انفارمیشن ہے, الزامات نہیں ہے. حکومت ان کو, اپوزیشن ان کو حکومت پہ الزامات کی شکل میں لے کے آ رہی ہے. اس کے باوجود اگر پرائم منسٹر نے کمیشن بنایا ہے, پورے خاندان کو اپنے احتساب کے لیے پیش کیا ہے, تو یہ ہائی مارل گراؤنڈ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہارون صاحب ہائی مارل گراؤنڈ یہ ہے کمیشن کے اوپر ہارون صاحب کی ٹیک لوں اس کے بعد میں آگے جانا ہم انشاءاللہ تعالیٰ دور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہائی مارل گراؤنڈ ایوریباڈی نوز ہائی مارل گراؤنڈ کیا ہوتی ہے. ہائی مارل گراؤنڈ یہ ہے ایک ایسا کمیشن جس پہ قوم کو اعتماد ہو, غیر جانبدار لوگوں کا. اپوزیشن کی میں بات نہیں کر رہا. جو لوگ پھر یہ ٹھیک ہے, ایک بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی الزامات نہیں ہے, آف شور کمپنیوں کا معاملہ ہے, دیکھ رہے ہیں پیسہ کہاں سے گیا, کب گیا, پراپرٹی کب خریدی گئی, اسٹیل مل کب بنائی گئی, کس پیسے سے بنائی گئی, اور وہ کتنے میں بیچی گئی, اور وہ پراپرٹی کی قیمت کیا ہے, وہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, پیسہ جائز ہے ناجائز ہے, ٹیکس پے ہوا ہے نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ آپ مجھے بتائیے, دنیا میں کوئی ایسا وزیر اعظم بھی ہے جو دوسرے ملک میں کاروبار کرتا ہو؟ ایسا دنیا میں ہوتا ہے؟ اور اس کے بیٹے آف شور کمپنیاں بناتے ہوں اور پوری حکومت پاکستان کا رسوخ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہو کاروبار کے لیے. کبھی کسی حکمران خاندان نے بھی دنیا میں کاروبار کیا, اور اگر کیا ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہارون صاحب پرائم منسٹر تو نہیں کر رہے کاروبار, وہ تو ان کے بیٹے کر رہے ہیں. کامران صاحب ذرا, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر تو کاروبار نہیں کر رہے, کاروبار نہیں کر رہے. میں کہہ دیا, میں نے کہہ دیا. ڈاکٹر صاحب میں نے کہہ دیا, آپ سے پہلے کہہ دیا, وہ باہر کاروبار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں کہہ چکا ہوں یہ بات, آپ سے پہلے کہہ دی. یہ وضاحت ہونی چاہیے نا سر. میں نے کہہ دیا نا, میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اوپر بیانات اور الزامات. ڈاکٹر صاحب حد ہو گئی, میں نے کہہ دیا ہے پرائم منسٹر کاروبار نہیں کرے. کھوسا صاحب کے ساتھ بات جاؤں گا, ہارون صاحب میرے ساتھ رہیے گا.
ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا میرا کہنا زیادہ کریڈیبل ہے نا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، میرا تو کوئی تعلق نہیں آپ کی پارٹی سے۔ کھوسا صاحب ڈاکٹر صاحب کی بات میں کچھ ویٹیج ہے، وہ کہہ رہے قوم کے سامنے آ کر انہوں نے احتساب کے لیے پیش کیا ہے اور پرائم منسٹر خود کاروبار نہیں کرتے، یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے، تو ہم کیوں ان کو رگے دے رہے ہیں اس معاملے میں؟ کھوسا صاحب کامران ذرا پرانا پیچھے ریکارڈ ذرا دیکھ لیجئے گا، ٹریک ریکارڈ کتنے کمیشن ماشاءاللہ میاں صاحبان نے بنائے ہیں، چاہے وہ کوآپریٹو سکیم کا آپ لے لیں، کمیشن جو بنا تھا صرف اپنے آپ کو مستثنا قرار دلوانے کے لیے ہوا تھا، آپ لے لیں فلڈ کمیشن لے لیں، اس میں بھی آج تک نہیں کچھ ہوا، آپ ماڈل ٹاؤن کمیشن لے لیں، اس میں جو کچھ ہوا اس کا اشر آپ نے دیکھا ہے، آپ الیکٹورل کمیشن لے لیں، آپ جتنے کمیشن لے لیں ماشاءاللہ سبھی نے بڑے پوتر آرام سے بیچ میں سے میاں صاحب کو نکال کے باہر کر دیا۔ یہ دیکھیے ایک قوم کا تاثر دیکھیے، ایک پرسپشن دیکھیے گا، اور میاں صاحبان جھوٹ بولنے کے اتنے ماہر ہیں کہ معاہدے کرتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں پرائم منسٹر کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں نیشنل چینل پہ کیمرہ کا نوٹس آ جانا ہے، تو اس میں بالکل کریں آپ دیکھیں، اور جو تقریر کی ہے کہ جی ایک جبری مجھے باہر بھیجا گیا، ساری قوم نے دیکھا کس نے جبری بھیجا، بھائی پورا جہاز بھر کر لے گئے تھے، اپنے ملازم لے کر گئے تھے، اپنے باورچی لے کر گئے تھے، اپنا کچن لے کر گئے تھے، وہ جس طرح سے محلوں میں گئے آپ ساروں نے دیکھا، اور ماشاءاللہ صدر پاکستان سے بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا۔ اب آپ نے پرائم منسٹر کو جھوٹا کہا، یہ تو جواب ڈاکٹر صاحب ہی دیں گے، لیکن علی محمد خان صاحب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں پر دیکھ لیں انہوں نے کبھی سچ بولا ہو قوم کے سامنے؟ سر میں تو کچھ نہیں کہتا، کسی چیز پر دیکھ لیں، کسی ایشو پر انہوں نے سچ بولا ہو؟ رائٹ سے مراد یہ آپ کا پوائنٹ ہے۔ علی محمد خان صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا کھوسا صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں، یہ آپ کا پوائنٹ ہے۔ کریں پرائم منسٹر صاحب، اگر انہوں نے انکوائری کروانی ہے، اگر انکوائری آپ نے شفاف کروانی ہے تو پرائم منسٹر شوڈ اسٹیپ ڈاؤن ان دی فرسٹ انسٹنس۔ رائٹ، علی محمد خان صاحب اوپر صاحب بالکل ٹھیک ہے سر، میں دوبارہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کامران صاحب کچھ نہیں، یہ سابقہ گورنر رہ چکے ہیں، بڑے سینئر قانون دان ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا تو نام ہی نہیں ہے، اس میں الزام تک نہیں لگا۔ علی محمد خان صاحب جواب دے رہا، نام تو ہے نہیں پرائم منسٹر کا، ہم کیوں گھسیٹ رہے ہیں بھائی؟ یہ علی محمد خان صاحب دیں گے اس کا جواب، صرف علی محمد خان۔ اس کے باوجود وہ کمیشن انہوں نے بنا دی ہے، بھائی یہ ساری باتیں وہاں جا علی بھائی سارے ٹانگے لگا کے آ جاتے ہیں میڈیا پہ خدا صاحب ایک منٹ، خدا صاحب ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال پٹ کر رہا ہوں، نام نہیں ہے نواز شریف صاحب کا، بزنس نہیں نواز شریف صاحب کا، ہم کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں کہ 5 سال پہلے منی لانڈرنگ ہوئی، وہ دیکھی جائے گی جب ہو گئی۔ علی محمد خان صاحب اس وقت تو نہیں نا ہے نام پرائم منسٹر کا؟ یہ لے لیں میں نے جی علی صاحب۔ کامران صاحب پہلی بات آج کے حوالے سے میں کروں گا، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح آج چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا، شوکت خانم کو پیش کیا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی کے پاس ڈیفنس نہ ہونا دین یو گو فار سافٹ ٹارگیٹس، جس طرح دہشت گردوں کے پاس ڈیفنس نہیں ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، ضرب عضب کامیاب ہو گیا، اب ہمارے بچوں کو اسکولوں پارکوں میں مار رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ساری نون لیگ نہیں، لیکن نون لیگ کے کچھ وزراء نے جو ٹارگیٹ سلیکٹ کیا، مجھے دکھ ہوا اس سے، دکھ اس لحاظ سے ہوا کہ وہ ان کو ملے گا کچھ نہیں، لیکن اپنی ذہن کی عکاسی کی کہ جہاں پہ بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے اس کو انہیں ٹارگیٹ کیا۔ عمران خان نے کہا ابتدائی سے کریں، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب خود تشریف لائیں گے آج اور خود جواب دیں گے اور قوم کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک شیر کی طرح، نہیں آئے ٹھیک ہے، ان کی اپنی چوائس۔ دیکھیں جو آپ کا سوال ہے نا کامران صاحب جی، میری دعا ہے کہ یہ غلط ثابت ہو کہ وہاں پہ کوئی بلیک منی نہیں تھا اور سارا حلال کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ منی ٹریل کون کرے گا؟ جب یہاں سے میاں صاحب کا خاندان باہر گیا تو یہاں سے کچھ پیسے باہر گئے، کیا وہ لیگل مینز سے گئے تھے 2000 میں جناب اپنا جب مشرف صاحب کی حکومت تھی؟ ایک بات، دوسری بات، جب یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ حسین صاحب کو اور حسن صاحب کو اور خاتون جو ہیں، جو حسین صاحب کو جو پیسے دیے گئے، جو لون ان کو ملے، کامران صاحب کیا آپ بھی خدا نہ کرے یا میں اگر جلاوطن ہوں ہمیں لون ملیں گے؟ مشکل ہی ہے جی، ہمیں تو ادھر نہ ملے لون، بیٹا ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ دنیا کے واحد جلاوطنی ہے، اللہ کسی کو جلاوطن نہ کرے کامران، یہ واحد جلاوطنی ہے جس میں جلاوطن اربوں پتی بنتا ہے، اربوں پتی بنتا ہے، اور سب چیزوں کو ایک قطع نظر، لیٹ سپوز سارا صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ کنسیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
یہ آپ کے آف شور اکاؤنٹ چھپانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دس از اے بگ کوسچن. رائٹ، یہ پوچھ لوں سر میں ان سے. بات یہ کہ میرے لیے یہ ساری باتیں بڑی اہم ہے، ہارون رشید صاحب کی گواہی بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ انہوں نے کھلے عام گواہی لگائی ہے، چھاپی ہے، کوئی پیٹ پیچھے بات نہیں کی. اور شہباز شریف صاحب کو ریفرنس دے کے کی ہے. میں تو پروگرام کے پلیٹ فارم سے خیر ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہتا، شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ضرور تردید کریں یا تصدیق کریں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، کیونکہ بہت بڑی بات ہے یہ جو ہارون صاحب کہہ گئے، اور نیشنل لیول کے اخبار میں چھپی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی. جی ڈاکٹر صاحب آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں، آپ جس کو چاہے رسپونڈ کریں. یہ باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، ان کا سر جب تک حل نہیں نکلے گا، جب تک آپ اپنے نا بینک ڈیٹیلز حسین صاحب اپنی نہیں دکھاتے، ٹرانزیکشنز نہیں دکھاتے، اسٹیل مل کتنے کی بکی یہ نہیں دکھاتے، فلیٹ کب خریدا گیا، کب بیچا، کتنے میں بیچا، یہ دکھا دیں مسئلہ ختم ہو جائے گا، آگے چلیں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی کامران صاحب، اگر تو اپوزیشن نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ اس تمام الزامات کا جو میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ پاناما لیکس انفارمیشن ہے جس کو انہوں نے الزامات کی شکل دے دی ہے، ٹرانسفارم کر لی ہے الزامات کی شکل میں، اور وہ بھی پرائم منسٹر پہ نہیں ہے، تو اگر ان کا فیصلہ یہ ٹاک شوز میں کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، الیکٹرانک پرنٹ یا سوشل میڈیا، تو اس سے تو اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. پھر حکومت بھی سارا کام چھوڑ دے، اپوزیشن بھی سارا کام چھوڑ دے، اور یہ نوک جھونک اور یہ چونچے لڑانا یہ چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے صحیح معنوں میں سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہے اور جو آپ نے الزامات دھرے ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے پراپر فورم موجود ہے. اگر کمیشن جو وہ ریٹائرڈ جج ٹی آرز ابھی بنے گے آپ کے سامنے سر آئے گا، ریٹائرڈ جج ریجیکٹ کر دیا، وہ بھی آپ کو آپ کا فورم ریجیکٹ ہو گیا سر، اپوزیشن ریجیکٹ کر دیا. جی 17 حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج تو منظور ہے نا، 17 حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج وہ تو منظور ہے نا، وہ یہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں. آپ سے یہاں سے آپ کے جہاں میں بیٹھا ہوں اس سے یہاں پہ آپ کے کوئی میرا خیال ہے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہاں چلے جائیں. کوئی سپریم کورٹ نے دروازے بند تو نہیں کیے ہوئے، وہاں جا کے ڈائریکٹ درخواست دیں. ہارون صاحب نے کہا ہے ہمارے لگائے ہوئے جج کے پاس نہ چلے جائیں، سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس چلے جائیں. میں رسپانس لے لوں، آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے. کاغذ جو لہرائے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آئیڈیا آپ کا. یہ آپ کو پتا ہے یہ ہارون صاحب جج کے پاس چلے جاتے ہیں. ہارون صاحب کی بات اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، آپ کا آئیڈیا بڑا اچھا ہے. میں سویرے اٹھوں، ایک بار بات تو سنو یار. جی جی آپ ہی کی بات سنو. میں سویرے اٹھوں، ایک 10-15 لاکھ روپے کا وکیل پہلے ہائر کروں، پھر اپنی اخبار نویسی چھوڑ کے اس سائز کے ایویڈنس جمع کرنا شروع کروں، جو حسین خود مان چکا ہے، جو وہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہے کہ اس کی آف شور کمپنیاں ہیں، جو وہ اس نے کہا کہ 2005 میں نے خریدی، جبکہ لارڈ نذیر نے کہہ دیا کہ 2003 میں خریدی تھی، اور صدیق فاروق نے کہہ دیا کہ 2006 میں میں وہاں رہائش پذیر رہا. اب یہ ساری چیزوں پہ میں اپنی اخبار نویسی چھوڑوں، اپنے کام کاج چھوڑوں، اور سارا دن پاگلوں کی طرح ایویڈنس جمع کیا کروں اور عدالت کے دروازے پہ جا کے کھڑا رہوں اور وکیلوں کے پیسے بھروں. اور میرا دماغ چل گیا ہے. اور بھائی یہ کام ہے سپریم کورٹ یا سو موٹو نوٹس لے، یا وہاں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ جائیں، سول سوسائٹی وہاں جائے. ہم اپوزیشن کے موقف کی تائید نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ ناجائز پیسہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سوالات ہیں. سر یہی مجھے کھوسا صاحب سے پوچھے تھے، لائر ہیں وہ. بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب، ٹھیک ہے سر، بالکل آپ کا پڑھی، بالکل بات تو کر دی لیکن واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو. کیا اچھا کھوسا صاحب، یہ اسکو نوٹس کورٹ لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس؟ اس سے پہلے ٹماٹروں کی پرائزز میں لیتے رہے افتخار چودھری صاحب. جی دیکھیں جی بالکل لے سکتی ہیں سو موٹو، لیکن میں بات عرض کروں کامران، ایک بات دیکھیے، امریکہ میں سپریم کورٹ میں جب بش اور الگور کا مسئلہ گیا تو انہوں نے اس کو ڈسمس کر کے کہا کہ خدا را فار گاڈ سیک ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان دا سپریم کورٹ. یہ عدالتیں، یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. یہ ٹھیک، میں طارق چودھری کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیں. عمران خان بیٹھے، پیپلز پارٹی بیٹھے، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر ٹی او آر ٹرمز آف ریفرنس چنے. بالکل ٹھیک ہے سر. علی محمد خان صاحب یور ٹیک. سر بالکل ٹھیک ہے، جس بالکل ٹھیک ہے، سبھی کو اعتماد ہو. رائٹ جی علی صاحب، سبھی کو اعتماد ہو. علی صاحب کیا چاہ رہے تھے؟ کامران شاہد صاحب، میں سمجھتا ہوں کمیشن شوڈ بی جوڈیشل انکوائری کمیشن. جوڈیشل جس کے بعد میجسٹریل پاورز ہوں کسی کو سزا دینے کی، انکوائری کمیشن بھی اس لیے کہ اس کے پاس پاورز ہوں انویسٹیگیٹ کرنے کی. کیونکہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے انکوائری نہیں ہوگی تو جج انویسٹیگیٹ نہیں کر میرے بھائی. دریا کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا. ڈاکٹر طارق فیض چودھری صاحب آپ لیٹ آئے تھے، ورنہ آپ کو مزید ٹائم دیتا. انڈیپینڈنٹ اخبار جو برطانیہ کا ہے اس نے بڑے جو ہے وہ غلط الزامات، غلیظ الزامات لگائے فائنینشیل اس کو لے کے. میں چاہوں گا اگر آپ جس طرح ہارون رشید صاحب نے کہا ہے، شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے تردید کریں، تصدیق کریں. اور ہارون صاحب کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا 4-5 لاکھ ڈالرز کی منتقلی کا،
اور انڈیپینڈنٹ اخبار کو بھی سو کریں جی آپ، کیونکہ وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے میں اپوزیشن کی طرح. ویوز آج کا یہ پروگرام تھا. انٹل نیکسٹ ویک ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف.